اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم مذکور ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی حق سے روگردانی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر نگہبان و گواہ تھے۔ پس تم اقامت دین اور احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور میری آیات یعنی احکام کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو۔ اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اے نبی مکرم، ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے۔ بس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں، سو تم نیکیوں میں جلدی کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اور اے حبیب، ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے،
اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچتے رہیں، کہیں وہ آپ کو ان بعض احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر نہ دیں۔ پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ سب تمہارے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا بے شک وہ بھی ان میں سے ہی ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق اور ذہنوں میں غلامی کی بیماری ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی ان کے ساتھ ملنے سے شاید ہمیں تحفظ مل جائے۔ تو بعید نہیں کہ اللہ واقعتاً مسلمانوں کی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر فتح و کامرانی کا نشان بنا کر بھیج دے، تو یہ لوگ اس منافقانہ سوچ پر جسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے، اور اس وقت ایمان والے یہ کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی تاکیدی حلف کی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ہی ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال اکارد گئے، سو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ انقلابی کردار اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ اے ایمان والوں، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بشرطے کہ تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے بجز اس کے
کہ ہم اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی جا چکی ہیں ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی اطاعت و پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور اسی کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ اور آپ ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں۔ بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ انہیں روحانی درویش اور دینی علماء ان کے قول گناہ اور عقل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کریں، جو کچھ تیار کر رہے ہیں بہت برا ہے۔